الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، عن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدا ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم في صحيحه في کتاب المساجد و مواضع الصلاح. محترم سامعین کرام، قبروں کے پاس کیے جانے والے اعمال اور کام جو شرعی اعتبار سے ناجائز ہے، ان چیزوں کا تذکرہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. اور اس سے پہلے یہ باتیں بتائی جا چکی ہیں کہ قبروں کے اوپر مسجد بنانا حرام ہے، قبروں کے اوپر روشنی کرنا، چراغ جلانا یہ بھی ناجائز ہے. اسی طرح سے قبروں کو سجانا، قبروں کو پختہ کرنا، قبروں کے اوپر تختی وغیرہ لگا کر کے اس پر جو میت ہے اس کا نام لکھنا یا اس کا تاریخ وفات وغیرہ لکھنا، یہ سب شرعی اعتبار سے بالکل ناجائز ہے. اسی طرح سے قبرستان میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ بھی شرعی اعتبار سے ناجائز ہے. اور قبروں کے اوپر جانور ذبح کرنا یہ بھی بالکل شرعی اعتبار سے حرام اور ناجائز ہے. اسی طرح سے ہمارا عینی مشاہدہ ہے، ہم نے یہ دیکھ رکھا ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے لوگ جو نادان ہیں یا پھر شیطان کے بہکاوے میں آ چکے ہیں، ایسے لوگ مختلف قبروں کے اوپر سجدے کرتے ہیں، جا کر کے ماتھا ٹیکتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں. ہم نے بھی دیکھا ہوگا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تو یہ جو سجدے کرنے کا جو عمل ہے قبروں کے اوپر، یہ شرعی اعتبار سے نہ صرف یہ کہ ناجائز ہے بلکہ یہ شرک ہے، کیونکہ سجدہ کرنا دراصل ایک عبادت ہے، اور عبادت کی چاہے کوئی بھی قسم ہو یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے واجب ہے اور فرض ہے، اور دوسروں کے لیے اس عمل کو انجام دینا یہ شرک ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں میں سے ہر ایک گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو رب العالمین کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ النجم کے سب سے آخری آیت کریمہ میں فرمایا: فاسجدوا للہ واعبدوا، اللہ کے لیے ہی سجدے کرو اور اللہ کے لیے ہی عبادت کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النساء آیت نمبر 48 میں فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ شرک جیسے سنگین جرم کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. ہاں، شرک کے علاوہ اگر کوئی دوسرے گناہ ہے تو ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف کر دے، لیکن شرک کو رب العالمین کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اور یہ بالکل طے شدہ بات ہے. اسی چیز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیان کے اندر فرمایا، اپنے امتیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا، متنبہ فرمایا. صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاح باب النہی عن بناء المساجد علی القبور، حدیث نمبر 532. جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے 4-5 روز پہلے فرمانے لگے کہ میں اس بات سے بری ہوں کہ میں اپنا خلیل کسی کو بناؤں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اپنا خلیل بنا لیا ہے، اور اگر میں اس روئے زمین پر کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو میں اپنا خلیل بناتا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبیائهم وصالحیهم مساجدا. خبردار، جان لو، بالکل دماغ اور دل کو کھول لو اور اس بات کو اپنے دل کے اندر بٹھا لو کہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں انہوں نے اپنے نبیوں کے اور اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا. مسجد بنانے کا مطلب صرف مسجد بنانا نہیں، اگر کوئی جا کر کے قبر کے اوپر ماتھا ٹیکتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو یہ بھی مسجد بنانا ہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، تم سے پہلے کے جو لوگ تھے وہ اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، یعنی وہاں پر سجدے کرنے لگے.
الا فلا تتخذوا القبور مساجدا، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، کان کھول کر کے سن لو، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ شرک ہے۔ تم لوگ دیکھو قبروں کو مسجد نہیں بنانا، قبروں کے اوپر سجدے مت کرنا۔ فإنی انہاکم عن ذلک، کیونکہ میں اس سے منع کر رہا ہوں، کیونکہ شریعت اسلامیہ کے اندر سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں، کسی کے لیے جائز نہیں، کوئی کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا، تعظیمی سجدہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ کسی کی تعظیم کرتے ہوئے کسی کے لیے سجدے کرنا یہ شریعت اسلامیہ کے اندر بالکل جائز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان، جامع ترمذی ابواب الرضاع، باب ما جاء فی حق المرأة علی الزوج، باب ما جاء فی حق الزوج علی المرأة، حدیث نمبر 1159۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان آپ نے سن بھی رکھا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو كنت آمرا لأحد ان يسجد لأحد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر اس شریعت اسلامیہ کے اندر کسی بھی شخص کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ بالکل یہی روایت سنن ابی داؤد کتاب النکاح باب حق الزوج علی المرأة، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا، لأمرت النساء ان يسجدن لأزواجهن، اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حق دیتا تو میں عورتوں کو حق دیتا کہ اپنے اپنے شوہروں کو سجدہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ شوہروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل و مرتبے میں بیوی سے زیادہ بنایا، تو اس فضل و مرتبے کی وجہ سے میں حکم دیتا، لیکن ہماری شریعت کے اندر کسی کو سجدہ کرنا بالکل جائز نہیں ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا جائے گا، نہ پیر کو، نہ فقیر کو، نہ علماء کو، نہ مشائخ کو، نہ دادا صاحب کو، نہ باپ صاحب کو، کسی بھی صاحب کو نہیں کیا جائے گا۔ سجدہ اگر کیا جائے گا تو صرف رب العالمین کو ہی سجدہ کیا جائے گا، اور اسی لیے قبروں کے اوپر سجدہ کرنا یہ ایسا عمل ہے جو شرعی اعتبار سے نہ صرف یہ کہ باطل ہے، نہ صرف یہ کہ حرام ہے، بلکہ انسان کو مشرک بنا دینے والا عمل ہے، اور اس سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح سے قبروں کے اوپر جو چادر چڑھانے کا جو مسئلہ ہے، ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا گیا کہ قبروں کے اوپر چادریں چڑھائی جاتی ہیں، چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، تو یہ دونوں عمل شرعی اعتبار سے بالکل ناجائز ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑا واضح فرمان بتلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہیے کہ میری نماز، میری ہر طرح کی عبادتیں، اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، سب اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ چادر چڑھانے کا مسئلہ آیا کہاں سے؟ یہ چڑھاوا چڑھانے کا مسئلہ آیا کہاں سے؟ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے قول کو شیخ عبداللہ البسام اپنی کتاب توضیح الاحکام شرح بلوغ المرام میں فرماتے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ تمام فقہ اہل علم کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ قبر کو چادر سے ڈھانکنا یہ شرعی طور پہ بالکل ممنوع اور ناجائز ہے۔ سید ثابت رحمہ اللہ اپنی کتاب فقہ السنہ کے اندر فرماتے ہیں کہ قبروں کے اوپر چادر چڑھانا یا چادروں سے قبروں کو ڈھانپنا یہ ایسا عمل ہے جس کا کوئی ثبوت شریعت کے اندر نہیں، اور پھر اس کے اندر مال کو ضائع کرنا بھی ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ انسانوں کو گمراہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے، لہذا یہ عمل سراسر باطل ہے، اور اس سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ محترم سامعین کرام، قبروں کے پاس کیے جانے والے ایسے اعمال جو شرعی اعتبار سے بالکل ناجائز ہے، انشاءاللہ اس کا کچھ اور حصہ ہے جو آپ کے سامنے کل پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح عمل کتاب و سنت کی روشنی میں انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر چلنے والا بنائے، شرک جیسے سنگین جرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو مومنین کے صف میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔